अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। पाकिस्तान और दुनिया भर में मसीह बरादरी को क्रिसमस मुबारक हो। आज बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यौम पैदाइश है। क्या ये वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, या फिर ये वो पाकिस्तान है जिसको एक जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में कायदे आज़म ने हासिल किया था? मेरे हाथ में इस वक्त एक ख़त है, और ये ख़त है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का, जो उन्होंने लिखा है चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को। इस ख़त के मुताबिक पाकिस्तान में जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनके लिए जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, पंजाब के अंदर हर ज़िले में लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए। जी हाँ जी, कागजात नामजदगी छीने गए। उसमें हमने देखा कि मोनस अलाई की वालदा से कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की गई। लतीफ़ खोसा साहब की बहू को हमने देखा कि पुलिस ने उठा लिया। बहुत सारे दीगर लोगों के हवाले से इस तरह की खबरें आती रहीं कि लोगों को मुश्किलात का सामना है, वो अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सकते। अब कुछ अरसा पहले तक सियासी लीडरान क्या कह रहे थे, खुसूसन PDM के जो दोस्त हैं, वो ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा, इनकी तरफ से तो कोई इलेक्शन में नहीं उतरेगा। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि ग्राउंड के ऊपर सबसे ज्यादा उन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं जो ख्वाहिशमंद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने के लिए, और उनकी ख्वाहिश है कि वो इस जमात की तरफ से इलेक्शन लड़ें। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं वो हमारे सामने हैं। बहुत सारी जो खबरें आ रही हैं कि लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए इजाज़त नहीं मिल रही या उनके लिए मुश्किलात हैं, ये क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम है वो इस हवाले से क्या कुछ करती रही, बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसमें भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा, और हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक साहब। खटक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। खटक साहब, आपकी जमात कितने हलकों में कैंडिडेट्स खड़े कर रही है? देखिए, वो तो अब डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पार्टी को 3 बने हुए तकरीबन 50-60 हलकों पे तो ऑलरेडी हम दाखिला कर चुके हैं 115 में, और भी कई लोग आ रहे हैं। जब तक निशान अलॉट नहीं होगा उस वक्त तक लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और कई सीटों पर हमारे दोस्त आज़ाद भी खड़े हैं, और वो कमिटमेंट है कि इलेक्शन के बाद हमारे साथ होंगे। तो हमारे कई लोग वो प्रेफर करते थे आज़ाद लड़ेंगे, तो उनको हमने प्लान करके उनको आज़ाद खड़ा किया। तो आज़ाद भी हैं हमारे, और पार्टी से भी बहुत सारे लोग हैं। आपने इंतखाबी निशान का जिक्र किया, क्या आपकी जमात बल्ले के निशान के लिए अप्लाई करेगी? क्योंकि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो वापस ले लिया गया है। हमने निशान के लिए अप्लाई किया था, मैंने अपना वापस ले लिया कि मुझे बल्ला नहीं चाहिए, मैं किसी का निशान नहीं लेता। तो इमरान खान से निशान लिया गया नहीं है, इमरान खान से निशान कानूनी तौर पर रोका गया। अगर उसका इलेक्शन सही होता तो निशान मिल जाता। तो ये अजीब सी हवा फैला रहे हैं आप लोग कि उसे निशान छीना गया। मैं अगर पार्टी में सही रूल्स के मुताबिक ना चलूँ तो मेरी पार्टी भी डिज़ोल्व हो जाएगी, निशान ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह नहीं है इस मुल्क में। आप सही इलेक्शन कराएं, जाली इलेक्शन कराएंगे तो यही नतीजा होगा। PTI में तो इलेक्शन एक दफ़ा ही हुआ है 2011 में, उसमें मैं भी लड़ा हूँ। हमने पूरा 6 महीने का प्रोसेस था, वोटर बनाए। इस इलेक्शन में इनको तो पता ही नहीं कि इनका वोटर कौन था, इनका जो कागज़ भरने थे वो कागज़ किधर था, कोई अप्लाई कर नहीं सकता था। और आकर एक रात में कहा कि इलेक्शन हो रहा है, अगली रात कहा कि बस कोई मुकाबला ही नहीं। तो इस तरह तो नहीं कहा। 2011 के बाद सारे जाली इलेक्शन मेरे सामने, कागज़ भरे गए, नाम भरे गए, झूठे किस्से बनाए गए। कभी एक को इलेक्शन कमिश्नर बनाया, कागज़ फिल करके इलेक्शन को दे दी, इलेक्शन कमीशन को दे दी। तो मेरे ख्याल में जितने इलेक्शन 2011 के बाद हुए सारे जाली थे। इमरान खान को तो कहता था मैं इसको इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा, नीचे से लोगों को ऊपर लेकर आऊँगा, लेकिन एक ही इलेक्शन के बाद वो घबरा गया कि यहाँ तो लीडरशिप आ रही। मैं ख़ुद उसमें सारे पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन जीता, और अपनी हिम्मत पर जीता। और हालांकि मैं पार्टी में नहीं आता, लेकिन लोगों ने एतमाद किया, और मैंने अलवी साहब जैसे पुराने जो PTI हरा के दिखाया। तो ये जो है ना, अगर पार्टी बनानी हो तो इसको इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। जो इमरान खान ने वादा किया वो नहीं हुआ। अच्छा, आपने जिक्र किया कि 2011 से जमात के अंदर इंतखाबात सही तरीके से नहीं हो रहे थे, तो जब आप जमात का हिस्सा थे, क्या आपने कभी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि भाई आप लोग सही इलेक्शंस नहीं करवा रहे? कई दफ़ा ये बात हुई, खान साहब ने कई दफ़ा वादा भी किया कि पार्टी में इलेक्शन करेंगे, और मैं तैयार था। मुझे कुछ लोगों से था कि इनका मुकाबला करूँगा, तो वो इलेक्शन नहीं हो सके, मेरा अरमान वही रह गया। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे से ज़्यादती की, मैं उनके मुकाबले में आना चाहता था, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। और जाली इलेक्शन हुए तो मैं मुकाबला क्या करता। कई दफ़ा मैंने बात की कि ओपन इलेक्शन कराएं। अच्छा खटक साहब, इंतखाबात के बाद खैबर पख्तूनख्वा में आपको किसकी हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, और आपकी जमात आपको उस हुकूमत के अंदर नज़र आ रही है? कमाल करते हैं। मैं आया हूँ तो
اس طرح تو نہیں ہے، حکومت ہماری بنے گی، اکثریت ہماری آئے گی۔ جس بندے کا ایم نہ ہو، جس کا کوئی ٹارگٹ نہ ہو، تو وہ کیا سیاست کرے گا؟ میں ٹارگٹ لے کر آیا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، میرے پاس بڑے اچھے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اکثریت ایم این ایز ایم پی اے 60% تو میں نے شامل کیے، اور اس کی اکثریت میرے پاس آ گئی۔ کل بھی ایک ایم پی اے شامل ہو رہا ہے، پرسوں بھی ہو رہا ہے، اور اچھے لوگ صوبے میں شامل۔ تو میں ایک ٹارگٹ لے کر آیا ہوں، میں ہار کبھی نہیں مانتا۔ انشاءاللہ آپ کو 8 فروری کے پتہ چل جائے گا کہ پرویز خٹک کی پوزیشن اس صوبے میں کیا ہے۔ مطلب کہ ہم دوبارہ آپ کو وزیر اعلیٰ کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ مجھے اللہ پہ یقین ہے اور اپنی خدمت پر یقین ہے کہ لوگ ہمارے لوگوں کو ووٹ دیں گے۔ اچھا سر، ویسے ایک تاثر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے جماعت تو بنا لی، لیکن بڑے بڑے نام آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ آلدو کہ محمود خان صاحب آپ کے ساتھ آگے، لیکن جس طریقے سے ہم نے پنجاب میں دیکھا کہ آئی پی پی میں بہت سارے تحریک انصاف کے بڑے نام جا کے شامل ہوئے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگ اس طرح خیبر پختونخوا کے اندر شامل نہیں ہوئے؟ دیکھیں، بڑا نام وہ ہوتا ہے جس کے پاس ووٹ ہوتا ہے۔ میں نے ہر ایک پہ نظر آئی، یہ جتنے پی ٹی آئی کے یہاں رہ گئے، ان سے پی ٹی آئی ہٹاؤ، ان کی پوزیشن 0 ہے۔ تو یہ ایسے لوگ جن کا اپنا ذاتی ووٹ نہیں ہے، 8-10 ہزار ووٹ نہیں ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں۔ جن کے پاس اپنا ووٹ ہے، الیکٹیبلز ہے، نام مشہور نہیں ہوں گے لیکن وہ الیکٹیبلز ہیں، وہ میرے پاس آئے ہیں۔ تو ان لوگوں کے پیچھے تو میں گیا ہی کبھی نہیں، میں نے ان کو کبھی ریکویسٹ نہیں۔ مجھے تو ہر ایک کا پتہ ہے سارے صوبے میں کہ کون سا آدمی ہے، اس کا اپنا ووٹ ہے یا پارٹی کے ووٹ ہے۔ ان کا تو اپنا ووٹ ہی نہیں ہے، ان سے پی ٹی آئی ہٹاؤ یا 2000 ووٹ نہیں لے۔ تو یہ نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نام پی ٹی آئی کی وجہ سے بنا تھا، حالانکہ ان کی حیثیت ولیج کونسل کی بھی نہیں ہے۔ اچھا سر، ایک جو تنقید آپ کے اوپر ہو رہی ہے کہ صوبے میں لگتا ہے ایسے ہے کہ انتظامیہ آپ کو کوئی فیور دے رہی ہے، تحریک انصاف والے تو تنقید کرتے ہیں، اب اے این پی کی لیڈرشپ بھی آپ پہ تنقید کر رہی ہے۔ میاں افتخار صاحب نے بھی آپ کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا کہ مقامی انتظامیہ آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا آپ کو کسی قسم کی سہولت کاری جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے، تو آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے، کیوں جو لوکل انتظامیہ ہے وہ آپ کا ساتھ کیوں دے رہی ہے؟ مجھے تو کوئی فیور نہیں، جب میں حکومت میں نہیں ہوتا ہوں تو یہ افسر میری عزت کرتے ہیں۔ میں نے اپنی حکومت میں ان کی بڑی عزت کی، ہر قسم کے مراد دیے، ہر قسم کے پرابلم ان کے حل کیے۔ میں جب حکومت نہیں تھا اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، مجھے تو زیادہ کام کرتے تھے۔ میں تو جس کو بھی فون کروں کبھی کسی نے انکار نہیں کیا، کیونکہ جب عزت دو گے تو عزت ملے گا۔ اور اکثر مجھے یہ کہتے تھے کہ ابھی آپ کی حکومت نہیں ہے، ہم ڈبل کام کریں۔ تو ابھی بھی یہاں پر جتنے افسر ہیں، چونکہ میرے تعلقات ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ ان کو تو عزت کرنی نہیں آتی۔ میں میاں صاحب کو کہتا ہوں جاؤ بیٹھو، کسی کو عزت دو اور کسی کی خدمت کرو، کسی پر کوئی احسان چڑھاؤ تو تمہارے بدلہ دے گا۔ تو یہاں پر جو بھی ہے، جو بھی آتا ہے، جو بھی افسر آئے گا، یہ اپنی مرضی کا افسر لے آئے وہ بھی میرا دوست ہوگا۔ یہ کچھ نہیں، یہ خالی ڈرامے، مقابلہ کرنا ہے میدان میں، مقابلہ افسر نے کیا کرنا ہے۔ ویسے سر، خدمت تو افسروں کو عوام کی کرنی چاہیے، اگر سیاسی جماعتوں نے افسروں کی خدمت کرنی ہو تو وہ تو پھر تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پر اینی وے سر، ایک اور جو چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے، کنٹروورسی جنریٹ ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھیننے کے واقعات پیش آئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں پھر جو الیکشنز ہوں گے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیں، میرے صوبے میں تو کسی سے کاغذ نہیں چھینیں گے، سب نے داخلے کیے۔ مجھے تو ایک مثال بتا دیں اس صوبے میں، مجھے پنجاب کی خبر نہیں کہ وہاں کیا ہوا، 2-4 کے حادثے ہوئے ہوں گے، لیکن میرے صوبے میں تو سب نے داخل کیے، کسی کے زیادتی نہیں کی، کسی کو نہیں روکا گیا، سب کو اوپن ہے، سب پھر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی پھر رہے ہیں، ہم بھی پھر رہے ہیں۔ تو یہاں کون سا، مجھے تو یہاں پر کوئی ناانصافی نظر نہیں آتی، اوپن فیلڈ ہے سب کے لیے۔ یہاں نوشہرہ میں جو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ سے سارے پھر رہے ہیں، تو کہاں سے ناانصافی ہے؟ تو اگر ان کو میرے یہاں کوئی افسر روکے گا تو پھر کہے، یہاں تو سب سرعام پھرتے ہیں، کیمپین بھی کر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ایک ڈرامہ ہے، ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا سر، آگے جو وفاق میں اب حکومت آنی ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کے کا بھی کوئی کردار ہوگا یا صرف پنجاب ہی یہ طے کر دے گا کہ جی وفاق کے اندر کس کی حکومت ہے؟ یہ طے تو پنجاب کرتا ہے، 60% ملک کا تو حصہ پنجاب ہے۔ ہماری کیا حیثیت، ہماری 45 سیٹس ہے، ان کے کو 200 سیٹس ہے، تو ہماری تو حیثیت بہت معمولی ہے اور یہاں پر بڑھ جائے گی۔ اچھا سر، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو صورتحال ہے وہاں پہ ووٹ تقسیم ہوگا، کوئی بھی جماعت وہاں پہ میجورٹی نہیں لے سکے گی، اور پھر خیبر پختونخوا کا اس میں بڑا کلیدی کردار ہوگا۔ تو کیا آپ کی جماعت وفاق میں کسی کولیشن میں بیٹھے گی، کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے آپ لوگ؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، میرے اگر جو MNAs آئیں گے یا میں بیٹھوں گا تو میں اپنے صوبے کے حقوق کی بات کروں گا۔ اگر ہمارے صوبے کے حقوق دیں گے، ہمارے مسئلے حل کریں گے، ہم سے کمٹمنٹ دیں گے تو ہم بیٹھیں گے،
کمنٹ میں یعنی آپ کولیشن کے اندر بیٹھ جائیں گے. اچھا سر، آپ کی جو سابقہ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا اور اس کے بانی چیئرمین کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان کا پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل عدالتوں کے ہاتھ میں، سپریم کورٹ کے ہاتھ میں. جو کورٹس فیصلہ کرے گی اسی کے ساتھ اس کا مستقبل جوڑا ہوا. کئی بڑے سیریس کیس ہے، سائفر کا بھی سیریس ہے، 190 ملین پاؤنڈس کا بھی بہت سیریس ہے، توشہ خانہ کی بھی بڑا سیریس ہے. اس طرح اور بھی کیسز ہیں جو بہت سیریس ہیں. یہ ڈیپینڈس کرتا ہے کہ عدالت میں کون کیا پروف کرتا ہے. اچھا سر، آپ نے کرپشن کیسز کا ذکر کیا، 190 ملین پاؤنڈ کا ذکر کیا. آپ نے بڑا عرصہ خان صاحب کے ساتھ سیاست کی ہے، ان کی جماعت کے آپ وزیر اعلیٰ بھی رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی کرپٹ سیاستدان ہیں؟ آپ نے ان کو کیا پایا کہ وہ کرپشن کافی ہوتی تھی ان کی حکومت میں، اور یہ جو سارے معاملات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان میں صداقت ہے؟ دیکھیں میں اس پہ بات نہیں کرتا. میں تو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں، تقریباً 60-70 ارب، میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا. وہ پیسے میں اگر وزیر اعظم ہوں، وہ حکومت پاکستان کے ہے، وہ اٹھا کر میں کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈالوں تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو کیبنٹ میں بتایا گیا، ایک بند لفافہ دکھایا گیا کہ یہ لانڈرنگ منی ہے، انگلینڈ میں ضبط ہو چکی ہے اور یہ پاکستان کے خزانے میں آ رہا ہے. ہم بڑے خوش ہوئے کہ بڑی اچھی بات ہے. اور مجھے یاد ہے کیبنٹ نے کسی کہا بھی کہ پریس میں ہم دے دیں، کہتے ہیں نہیں پریس میں نہیں دینا. ہمیں کیا پتا بیک گراؤنڈ کیا. اگلے دن پتہ چلا کہ وہ پیسے تو کہیں اور چلے گئے. میں خود کیبنٹ ممبر تھا، میں نیب میں پیش ہوا، وہاں پر میں نے جو ساری سٹوری دی کہ حیران ہو گیا کہ وہ ہمیں جو کیبنٹ میں لایا گیا اس سے 2 دن پہلے وہ پیسے ٹرانسفر کر دی. تو کیسے حکومت کا پیسہ کسی کا اکاؤنٹ میں، اور کیبنٹ سے اجازت تب لیتے ہو جب پیسے اس کے جیب میں چلے گئے. تو یہ عدالت فیصلہ کرے گی کون کرپٹ ہے کون نہیں. اچھا سر، اب جو موجودہ حالات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کوئی ڈیل وغیرہ کر لیں گے، یا پھر ایسی کسی ڈیل کے نتیجے میں ان کی جو سیاسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں مشکلات ہیں ان میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ نہیں، وہ ڈیل کبھی نہیں کرے گا. وہ اس ملک پہ انقلاب لانا چاہتا ہے، وہ فوج کے خلاف نکلنا چاہتا ہے، فوج کو کمزور کرنا چاہتا ہے، عوامی طاقت پر ملک میں حکمرانی چاہتا ہے، وہ صدارتی نظام چاہتے ہیں. سب کچھ میرے سامنے باتیں ہو رہی، میں اپوز بھی کرتا رہا کہ میں صدارتی نظام ہو بڑا. میں کہ وہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ تو ایک بندے کی حکومت ہے، باقی حیثیت ختم. تو وہ ایک پلان کے ساتھ چل رہا ہے. وہ میرے سامنے میری بات ہوئی، میں نے پوچھا کہ بھائی آگے تو بلیک آؤٹ ہے، کوئی نظر نہیں آتا، کوئی ہمارے پاس وے فارورڈ نہیں ہے، آپ الیکشن نہیں مان رہے تو کیا ہوگا؟ اور میں نے کہا جی آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. یہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، پوچھ بھی سکتے ہیں. کہتے ہیں پرویز تم بڑے سادے ہو. کہتے ہیں اگر مجھے شہید کیا گیا تو میرے پیچھے ایک بڑا ریکارڈ بن جائے گا، میرا ایک نام رہ جائے گا. اور میں نے تو 2 لوگوں کے دماغ میں ڈال دیے کہ ان کے خلاف آزادی کے لیے نکلنا. یہ آزادی کا نعرہ کیا ہے؟ پاکستان کو آزاد کرانا ہے. یہ آزادی کا نعرہ ہے کہ فوج سے آزادی مانگو. یہ لوگ نکلیں گے فوج کے خلاف انقلاب کریں گے. یہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں میں جیل بھی چلا گیا تو میں ہیرو بن کے چلو ہیرو بن کے نکلے، دیکھیں گے مقابلہ ہم کریں گے. اس کی سوچ ایک ہی ہے کہ اس ملک میں ایک ڈکٹیٹر عمران خان بن جائے، ملک کا حکمران بن جائے، باقی جو ہے وہ تیتر بٹیر پھرتے رہیں. اس کو تو الیکٹڈ لوگوں سے نفرت ہے. وہ تو سیاسی لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اپنے ایم این اے سے نفرت کرتا تھا. ان کو لفٹ باہر سے لوگ آ کر ایڈوائزر بناتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو استعمال کرتا تھا. اس کا پیسہ استعمال کا خرچے ہوتے تھے، جلسوں پہ لگاتے تھے، چوری کر کے چلا جاتا تھا. پھر میں کئی دفعہ پوچھا کہ یہ جو بندہ لگا ہے ٹھیک نہیں بڑا زبردست ہے. جب ہٹ گیا جی وہ بڑا چور تھا یا بڑا جھوٹا تھا. اس کی تو اپنی سوچ ہی نہیں. پر یہ نا کہ اب تو کافی حالات بدل چکے ہیں. ان کی جو ہے جیل میں وہ ان کے حوالے سے سزائے موت اور عمر قید کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان مقدمات میں یہ بھی ان کو ہو سکتا ہے کہ جیل کے اندر بڑا عرصہ رہنا پڑے یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. تو کیا ایسے حالات میں کیا اب کوئی ان کی سوچ بدلی ہوگی؟ اب کوئی ڈیل وغیرہ کا چکر ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ جانے، مجھے نہیں پتا. میں انٹرسٹڈ ہوں، میں اتنا بیزی ہوں اپنے صوبے میں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس چیزوں میں پڑھوں. عدالت جانے، وہ جانے، وکیل جانے، اپنا کام جانے. پرویز خٹک صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب. ان سے ہم پوچھیں گے یہ جو کاغذات نامزدگی چھیننے کے واقعات پیش آتے رہے، بہت سارے لوگوں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں مشکلات پیش آتی رہیں، ان تمام معاملات پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے. بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا.
جی تھینک یو. اچھا، پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے اس قسم کی خبریں آئیں، اور نہ صرف خبریں آئیں بلکہ جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں سعید گل صاحب، ان کا ایک لیٹر بھی سامنے ہے جس میں انہوں نے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی پنجاب کو بتایا کہ پنجاب کے تقریباً تمام اضلاع سے کاغذات نامزدگی چھیننے کے واقعات پیش آئے. تو یہ جن لوگوں سے کاغذات چھینے گئے، کیا یہ صرف کسی ایک پارٹی کے سے ان کا تعلق تھا یا مختلف پارٹیز کے لوگوں کے کاغذات چھینے گئے؟ نہیں دیکھیں اطہر صاحب، اس وقت پنجاب پولیس جو ہے وہ بالکل ایک مافیا کی طرح پرفارم کر رہی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. اور بالکل یہ کام سٹارٹ ہوا تھا میاں والی میں عمران خان صاحب کے حلقے سے، جب عمیر نیازی صاحب کے والد ان کے نامینیشن پیپرز لے کے جیسے ہی نکلے تو ان سے ڈی ایس پی صاحب نے چھین کے نامینیشن پیپرز وہ وہاں سے بھاگ گئے. اور پھر اس کے بعد یہ ایک آگ کی طرح پورے پنجاب کے اندر پھیل گیا. اور اس میں یہ کوئی آربیٹری مینر میں نہیں ہوا، یہ پراپر پلان تھا، کیلکولیٹڈ ایک پلان بنایا گیا تھا یہ پنجاب پولیس کی طرف سے. یہ زبیر نیازی صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور بھی بے شمار کینڈیڈیٹس ہیں جیسے مونس الہی صاحب کی والدہ ہیں، اور بہت بے شمار کیسز ہیں. یہ ایک دم یہ ایشو آ گیا کچھ 3 دن پہلے جیسے ٹائم سٹارٹ ہوا نامینیشن پیپرز جمع کرانے کا. تو ہمارے پاس پھر چارہ نہیں تھا، اور کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی دیکھ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پھر ہم نے ایمرجنسی سچویشنز پہ پٹیشنز فائل کرنا اچھا، شروع اس میں نیازی صاحب اس میں ایک چیز جو کہی جا رہی ہے کہ آپ کو جب بھی آپ نے رجوع کیا لاہور ہائی کورٹ سے، ایمرجنسی میں کیا یا جیسے بھی کیا، تو ریلیف تو آپ کو فوراً مل گیا، تو پھر تو آپ کو کوئی زیادہ گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہمیں تو بڑی مشکل سے ریلیف ملا ہے پچھلے 1.5-2 سال میں. اور یہ تو خیر ریلیف کیا ہوتا ہے پہلے تو میں یہ ڈیفائن کر دوں. یہ ریلیف نہیں تھا، یہ ہمارا رائٹ تھا. آرٹیکل 17 ہے آپ کے آئین پاکستان کا، جو کہتا ہے ہر شہری کو حق ہے کہ وہ رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشن. اگر وہ حق میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ وہ راستہ یہی ہے ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اگر کورٹ کے پاس نہیں جائیں گے تو ہم اس ملک کی پولیس یا اس حکومت کے پاس تو نہیں جائیں گے جو اس رائٹ کو وائلیٹ کر رہی ہے. اس پہ چیک تو جوڈیشری نے رکھنا ہے. تو ہم تو اپنا حق لینے گئے تھے، اور وہ حق ہمیں ماشاءاللہ سے جوڈیشری نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا ہے. جہاں وہ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. جسٹس باقر نجوی نے رات 8-9 بجے تک عدالتیں لگائی کیونکہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز تھے. تو ایکسٹرا آرڈنری تو عدالتوں میں لینے ہیں، اور ہم اپنا حق لینے گئے تھے. اس میں ریلیف کی کیا بات ہے؟ کوئی ڈسکریشن تو ایکسرسائز نہیں کی جج نے. ہمارا رائٹ تھا، اس کو ہمیں انفورس کرایا تھرو اے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن. تقریباً میں نے خود 3 دن میں دیکھیں میں 2-3 گھنٹے سویا ہوں. ہم انفیکٹ میرا دفتر لاہور میں مال روڈ اپر مال روڈ پہ ہے. میں وہاں سے کورٹ کی کینٹین کے آگے بیٹھ گیا، وہاں میں نے اپنا دفتر ایک قسم کا بنا لیا. سارے لائرز بیٹھے تھے، ہم وہیں پہ ٹائپ کر رہے تھے، پٹیشنز فائل کر رہے تھے. اندھیرا ہو گیا، نہ رات کی پتہ ہے ہمیں، نہ صبح کا پتہ ہے، اور ہم پٹیشن فائل کری جا رہے تھے. اور انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے پرویز الہی صاحب فیملی نامینیشن جتنے لوگوں کی آپ کوشش کر رہے تھے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے، ان کی سب کے ہو گئے ہیں؟ دیکھیں تقریباً ہم نے 92% نامینیشن پیپرز جو ہیں سکسیسفلی ہم نے فائل کر لیے ہیں. کیونکہ ہم کسی ایک فرد کے ساتھ تو ہماری جنگ نہیں تھی، یہ تو پوری ایک پولیس ہے پنجاب کی جو ہمارے اوپر بالکل بندوقیں تان کے کھڑی ہوئی تھی کہ اندر نہیں جانے دینا آپ کے کسی اپنے کینڈیڈیٹ کو کہ وہ نامینیشن پیپرز جمع کرائے. تو اس وجہ سے سکسیس ہو گئی ہمیں کورٹ کی انٹرونشن کی وجہ سے 92%. نہیں تو یہ 20%. ویسے اب جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس میں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ لوگ جو تحریک انصاف کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی سب سے بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں. تو پھر لگتا ہے اس طرح نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہائپ تھی، گراؤنڈ پہ کوئی اکا دکئی واقعات ہوئے ہیں پر سوشل میڈیا پہ اس کو زیادہ ہائپ دے دی گئی ہے؟ لیکن اس بات کا جواب تو وہ لوگ دیں جو کہہ رہے تھے کہ گراؤنڈ پہ کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے جی، ان کا کوئی ٹکٹ ہی نہیں لینا چاہتا. یہ تو وہ لوگ بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ بھی کنٹیسٹ الیکشن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اتنا ہاٹ فیورٹ ٹکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ 70 سے 80% پاپولیرٹی ہے. یہ تو کورٹ نے انٹرونشن کی ہے تو ہمارے ٹکٹس جو ہیں وہ اندر چلے گئے ہیں. نہیں تو اس وقت ہمارے ٹکٹس اگر کورٹ نہ کھلتی تو ہمارے تو 500 ٹکٹ بھی نہ جمع ہوتے. یہ تو اللہ دیکھیں کورٹس کو ہم ان کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے انٹرفیئر کیا ٹائملی ایفیکٹو مینر میں، ایفیشینٹ مینر میں، تو ہمارے نامینیشن پیپرز انٹرٹین کر لیے گئے. نہیں تو ان کا تو پورا پلان تھا کہ جی اس ٹیم کو تو ہم نے میچ ہی نہیں کھیلنے دینا، باہر سے ہم گراؤنڈ کے تارے لگا کے بند کر دیں تاکہ اکیلا
अंदर ही मैच आपस में खेलते रहे हम लोग। अच्छा, इसमें बहुत सारे वकला के भी हमने नाम देखे कि वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका नाम आता रहा कि आप इमरान खान साहब के हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या आप इलेक्शन आप नहीं लड़ रहे, आपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए? देखिए, बिल्कुल मुझे इमरान खान साहब ने कहा था कि आप NA 89 से नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराएं मेरे कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि पूरे पंजाब की, खासकर लाहौर हाई कोर्ट की जो क्रूशल लिटिगेशन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो इस वक्त मैं कर रहा हूं, तो मुझे देखनी पड़ रही है। तो मैं सिर्फ अगर नॉमिनेशन पेपर्स में अपने उस इश्यूज को देखने लग जाता, तो ये फिर हमारा काम जो पार्टी का लीगल वर्क है वो बहुत बुरी तरह सफर करता। तो मैं इस वजह से अपनी एक सीट के लिए पार्टी का जो है वो नुकसान नहीं कर सकता, ना उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। तो मैंने फिर बेहतर समझा कि मैं जो काम बेहतर तरीके से कर सकता हूँ और जिम्मेदारी उसकी ले सकता हूँ, तो मैंने फिर वो जिम्मेदारी ली। मेरा काम एक हल्के का नहीं है, मेरा काम एक पूरे सूबे को जी। देखना था। तो फिर मैं उसको देखने में लग गया, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए बाकी सबका नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी अबू सर, अब जो आप लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं, अब आगे उनकी स्क्रूटनी होगी, उसमें मुस्तरद भी हो सकते हैं, तो क्या अगेन वो मामलात आपको अदालत में जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सेक्शन 62 में स्क्रूटनी होती है इलेक्शन एक्ट 2017 में। हमारी तो चीजें पूरी हैं, सारे हमने नॉमिनेशन फॉर्म्स में हर चीज लगा दी जो रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट होते हैं, तो हमारे पास फॉर्म है ऑफ द अपील बिफोर द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। इस वजह से हम वहां पे चले जाएंगे और जो हमारे साथ अगर कोई ज्यादती होती है तो उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये जो आरओज हैं ये तो मुलाजिम है ना सरकारी, तो इन्होंने फिर अपनी सरकार की मुलाजमत की अपनी लॉयल्टी तो दिखानी है अपने मास्टर्स को, तो हम फिर उसको रेक्टिफाई इंशाल्लाह करा लेंगे इस ठीक है। लाहौर हाई ट्रिब्यूनल में। अच्छा, ये जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, सईद गुल साहब ने खत लिखा है, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? उसमें उन्होंने आरओज पे भी तनकीद की है और इंतजामिया पे भी तनकीद की है। लेकिन ये तो हमारा केस जो हमने फाइल किया था जुडिशियल आरओज का, वो हमारा केस एस्टैब्लिश हो गया ना। हम पे तो इल्जाम लगा था कि हमारी नीयत खराब है, हम इलेक्शन डिले कराना चाहते हैं। तो अब तो सारी चीजें एस्टैब्लिश हो रही हैं कि हम में तो शक था इस ब्यूरोक्रेसी की नीयत पे और इनकी लॉयल्टीज पे, तो वो सारी चीजें अब एस्टैब्लिश हो गई हैं। तो ये तो बेसिकली चार्जशीट है, व्हाइट पेपर है इवन इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये तो देखें, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी सारी खराब कर दी इवन उसके नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने से पहले। तो ये सारी चीजें जो है हम इनको इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर फॉरम पे, और कोई ज्यादती हुई उसका अजाला करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का लेटर आ जाए तो मेरे ख्याल से IG साहब को भी रिजाइन देना चाहिए, ये चीफ मिनिस्टर को भी रिजाइन देना चाहिए और चीफ सेक्रेटरी को भी रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि ये इनके खिलाफ चार्जशीट है। इनकी इरेगुलरिटीज, इनकी बदनीति जो है वो सारी चीजें इस चीज से एस्टैब्लिश हो रही है। ठीक। अच्छा, आखिर में अगर आप ये भी जिक्र कर सकें अपने बल्ले के निशान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो वापस एक तरह से ले लिया गया, क्या उस हवाले से आपकी जमात ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है? खबरें इस तरह की आ रही हैं कि हो सकता है कि आप पेशावर हाई कोर्ट को अप्रोच करें, तो क्या कर रहे हैं उस हवाले से आप लोग? लेकिन ये जो चीज करते हैं हम इनसे 2 स्टेप्स आगे होते हैं, हमने हर चीज प्लान की होती है। यही इमरान खान साहब की क्वालिटी है। इसी तरह वो अपनी क्रिकेट टीम भी चलाते थे, वो पार्टी भी इसी तरह चलाते हैं। ही हैज ऑलवेज 3 to 4 बैकअप्स इन माइंड। तो बिल्कुल हमने सारी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। वी विल गो टू पेशावर हाई कोर्ट। ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है तो रात को 10 बजे ये अंधेरे में आया है एक पार्टी को महरूम करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल विल एक्सरसाइज करने के लिए। इंशाल्लाह पेशावर हाई कोर्ट इसको सेट असाइड करेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। और इन केस अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता, जो मुझे उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद है हो जाएगा ये सेट असाइड, हमारे पास उसके भी 2-3 बैकअप प्लान है। सो वो हम जब टाइम आएगा तो उसको इंशाल्लाह सामने लेके आएंगे। ठीक। अच्छा, अगर बल्ले का निशान आपको नहीं मिलता और जमात जो है वो बहसीयत जमात इन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकती, तो क्या ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं बन जाएगा? क्या फिर हर जगह पे आप लोगों के जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हिस्सा लेंगे इलेक्शंस में? किसी भी सूरत में इलेक्शंस को बाइकआउट आप लोग नहीं करेंगे, इस चीज पे अभी भी कायम है आप लोग? देखिए, बाइकआउट तो किसी सूरत में नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो मैं आपको इतना कह रहा हूँ, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अनरिप्रेजेंटेड रह जाएगा। इसमें जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं उसका बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी अगर कोई इदारा सोच रहा है वो कर सकता है, एक मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक को महरूम कर सकता है अपना एक्सरसाइज टू वोट और अपने लीडर्स इलेक्ट करने से। तो मुल्क में क्राइसिस ही आना है, ये इस मुल्क ने अनार्की की तरफ जाना है। उदारा इस तरह के कुछ स्टेप्स ना करें और जो लोग लड़ना चाहते हैं उनको उनके सिंबल पर लड़ने दिया। ब्रीफली बता दें ये जो आपके प्लान B, C, D, X, Y, Z है, एक आधा कोई प्लान हमें भी बता दें। देखें, वो हम अपनी वो कहते हैं ना, वो जादू वाली वो होती है, पिटारी होती है, वो उस वक्त निकालेंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी हम इंशाल्लाह
بلا ملے گا اور ہم بلے کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. ابوذر سلمان نیازی صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے آنے والے الیکشنز, اور ان الیکشنز میں بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں ان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں, حلقہ وائز کیا ایشوز ہو سکتے ہیں, اور کچھ دیگر چیزیں ہیں, اور اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر الیکشن امور اور صحافی ماجد نظامی صاحب. نظامی صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی بڑی نوازش, تھینک یو جی. اچھا سر, سیاسی جماعتوں کا تو بہت سارے چیلنجز ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن اگر ہم بڑی جو لیڈرشپ ہے, نامور لیڈرشپ, اگر اس کا ذکر کریں تو اگر ہم لاہور سے شروع کریں, آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ لاہور کے حلقے ان کا گڑھ ہیں, تو ابھی تک یہ جو تاثر ہے یہ درست ہے, یہ ان کا گڑھ ہے اور کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں ہوگا ان کو وہاں پہ؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کا بنیادی اصول یہی ہوتا ہے کہ آخری دن تک, پولنگ ڈے تک یہ معاملہ حل نہ ہو کہ کون کس طرف جا رہا ہے یا کون سی پارٹی لیڈ لے رہی ہے. یہی جمہوریت کا حسن ہے. تو لاہور کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہی سچویشن ہے. لاہور کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے اندر عوام میں یہ ڈسکشن جاری ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا. اور جس طرح ہم نے دیکھا 2018 اور پچھلے 20 سال میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہاں پر ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری رہی ہے, تو اس دفعہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے پر امید ہے, لیکن پی ٹی آئی کے ووٹر کی جانب سے انہیں ایک بہرحال ایک خطرہ موجود ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی بہتر تیاریاں کر رہے ہیں. 2018 میں تو لاہور سے 3 قومی اسمبلی کی نشستیں تحریک انصاف لے جا چکی تھی, لیکن اس دفعہ تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس سے بہتر پرفارم کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے اور باقی معاملات کی وجہ سے ہمدردی کا ووٹ اور ایک غصے کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے, تو ہمارا ووٹر اس دفعہ بہتر پرفارم کرے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اس دفعہ خصوصاً لاہور سے زیادہ بہتر پلاننگ اور تیاری کے ساتھ الیکشن میں اترنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی الیکشن کے اوپر بڑی گہری نظر ہوتی ہے. موجودہ جو ہم الیکشن کا ایک پیریڈ آ گیا ہے, اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں, آپ کو یہ 2018 ٹائپ کا یہ الیکشن پیریڈ لگ رہا ہے, 2013 کا, یا پھر اس دفعہ کوئی الیکشن آپ کو تھوڑا سا مختلف نظر آ رہا ہے؟ کیا نظریات زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے یا پھر غم و غصہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا؟ کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ وہ فور فرنٹ ہوگی ووٹر کے؟ جی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس دفعہ یہ 2018 سے ذرا مختلف ہوگا. یہ بات درست ہے کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے اوپر ریاست کی سختیاں تھیں اور ریاست کے ادارے مسلم لیگ نون سے خوش نہیں تھے, تو اس لیے ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس مرتبہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سچویشن مزید بدتر ہو چکی ہے, اور اس دفعہ جو وکٹم ہے وہ تحریک انصاف ہے, اور تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ان کی سی وی کے اندر 9 مئی کا سانحہ موجود ہے, لیکن اس کے باوجود الیکشن میں تحریک انصاف کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ کاغذات نامزدگی اور امیدواروں کی سلیکشن کے حوالے سے بہرحال ان کے اوپر خاصا پریشر ہے اور خاصی پابندیاں ہیں جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں. سو اس لیے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر آنے والے الیکشن کے اندر ایک نئی مثال ہی قائم ہوتی ہے کہ جس میں میں تو یہ کہوں گا کہ ریاستی جبر جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. اچھا سر, آپ نے تحریک انصاف کا ذکر کیا, نون لیگ کا ذکر کیا, ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ جماعت اچانک سامنے آئی, استحکام پاکستان, کہ وہ 30-40 حلقوں میں کوئی کارکردگی دکھا سکیں گے, کوئی ووٹ بینک اپنا شو کر سکیں گے؟ استحکام پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اسے خوبی کہنا چاہیے یا خامی کہنا چاہیے کہ وہ الیکٹیبلز کی جماعت ہے, ان کا نظریاتی ووٹ کوئی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ استحکام پاکستان عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے یا اس کی کوشش کرے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کر پائیں گے, کیونکہ ان کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بڑے مخصوص ہیں. ان کی اپنی ایک انتخابی ہسٹری ہے, ان کا ایک قد کاٹ ہے, ان کے دھڑے اور برادری کی سیاست ہے. تو اس طرح کے جو اتحاد یا پارٹیز ہوتے ہیں وہ کوئی لینڈ سلائیڈ وکٹری کی طرف نہیں جا سکتے. ان کے پاس یہی مخصوص کچھ سیٹیں ہوتی ہیں جہاں پر وہ پرفارم کر سکتے ہیں. اور ابھی انہوں نے قومی اسمبلی کے لیے جو پنجاب سے خواتین کی فہرست جاری کی ہے, تو اس میں 3 نام ہیں. ان 3 ناموں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ ان 3 ناموں کا مطلب ہے کہ تقریباً اگر 12 MNA
استحकाम पाकिस्तान के पंजाब से हो तो फिर ये 3 खवातीन MNA बन अच्छा सकती निजामी हैं। साहब, ये जो उनके 12 भी MNA का 12,000 फिगर आपने कोट किया है, क्या ये नून लीग की मदद के बगैर ये 12 MNA का फिगर अचीव किया जा सकता है? और क्या नून लीग इस मूड में आपको नजर आ रही है कि वो इस किस्म की सीट एडजस्टमेंट करेंगे इनके साथ? जी, इस्तेहकाम में पाकिस्तान का मसला ये है कि वो टोटल 18 सीटों पर ही कंटेस्ट कर रहे हैं अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है, और उनका ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून से अगर हमारी एडजस्टमेंट हो जाती तो हम इस साइज को मजीद कम भी कर सकते हैं। अभी तक तो जो इन्होंने फहरिस्तों का तबादला किया है उसमें ऐसे लग रहा है कि जो मरकजी रहनुमा हैं तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के, उनके साथ हो सकता है मुस्लिम लीग नून की एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन उसकी जो तादाद है या जो उसका नंबर है वो कोई इतना बड़ा नहीं होगा कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकें कि 10 से ज्यादा सीटों पे एडजस्टमेंट होगी। ये मेरा ख्याल है 10 से कम ही रहेंगी। ठीक है। अच्छा निजामी साहब, एक तो बिलावल साहब का लाहौर में आना, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करना? और दूसरा, साउथ पंजाब की सियासत का बड़ा जिक्र होता रहा कि साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी में लोग शामिल होंगे, नून लीग में शामिल होंगे, फिर IPP में भी कुछ लोग शामिल हुए। तो साउथ पंजाब का इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं कि वहां से किस किस्म का नतीजा आ सकता है? और दूसरा, बिलावल साहब का लाहौर में आना। जी, जहां तक मामला है बिलावल भुट्टो जरदारी के इलेक्शन का, तो मैं इसे बहुत खुशाइन समझता हूं, और ये बड़ा एक अफसोसनाक अमल था कि सियासी जमातें अपने सूबों तक महदूद हो गई थी। हमने देखा कि इससे पहले हमारे पास कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं तारीख में कि जो लीडर्स हैं वो दूसरे सूबों से, दूसरे शहरों से जाके इलेक्शन लड़ते थे। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत खुशाइंद है कि सियासी जमातों के लीडरान को दूसरे सूबों से जाके इलेक्शन लड़ना चाहिए। जहां तक साउथ पंजाब का मामला है, तो साउथ पंजाब मुझे ऐसे लगता है कि पहली दफा साउथ पंजाब की जो इलेक्टेबल्स हैं वो कंफ्यूज हैं। हमने देखा 2002, 2008, 2013, इवन 2018 के अंदर भी साउथ पंजाब की इलेक्टेबल्स की वेव को देख के पता चल जाता था कि कौन सी जो पार्टी हुकूमत में आ रही है। और जिस तरह वो 2018 में जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाकर तहरीक इंसाफ में आ गए, तो उससे लग रहा था कि इस दफा तहरीक इंसाफ हुकूमत में आएगी। अभी मसला ये है कि साउथ पंजाब के जो बासर शख्सियात हैं उनमें से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है। अभी उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स तो जमा कराए में 13 जनवरी तक ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, और मुझे लगता है कि साउथ पंजाब के कई लोग आजाद हैसियत में इलेक्शन में जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस दफा उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस साइड पे अपना पलड़ा जो है। अच्छा, इसमें निजामी साहब एक फैक्टर क्या ये भी है कि हमने देखा कि कुछ लोग जो पहले कह रहे थे कि हम नून लीग में जाएंगे, अचानक पता चला कि वो पीपल्स पार्टी में चले गए। मियां साहब गए बलोचिस्तान, वहां पे बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हुए, फिर जरदारी साहब भी गए, उनके साथ भी लोग शामिल हो गए। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अगली हुकूमत आखिर बनेगी किसकी। क्या ये भी एक फैक्टर है? जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तफाक इसलिए करता हूं कि गुज़िश्ता साल के जो पंजाब के सूबाई इलेक्शंस थे और फिर इमरान खान साहब ने जिन सीटों पे इलेक्शन लड़ा था, वो हमारे पास एक आखिरी लिटमस टेस्ट है वोटर्स का, उनकी सोच का। तो उस हवाले से इलेक्टेबल्स को, सियासी जमातों को बड़ा ध्यान से, समझ बूझ के साथ कदम रखने पड़ रहे हैं। और वो जो इस वक्त एक तासुर मौजूद है कि क्या तमाम मुश्किलात के बावजूद अगर तहरीक इंसाफ का वोटर इलेक्शन डे पे निकल आता है तो फिर क्या होगा, तो इसका सवाल शायद अभी तक किसी सियासी रहनुमा के पास नहीं है। ठीक। अच्छा सर, एक अगर ब्रीफली ये भी बता सकें कि जिस तरह आपने तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, 9 मई का जिक्र किया, करप्शन के बहुत सारे मुकदमात हैं, साइफर का मुकदमा चल रहा है, इन सारी चीज़ों से क्या तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में डेंट पड़ा है? कितना बड़ा डेंट पड़ा है? और क्या ये जो वोट बैंक है ये किसी और जमात को मुंतकिल हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक किसी दूसरी जमात की तरफ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल छोटी सी इसमें मिसाल देना चाहूंगा कि बानी MQM ने जब कराची के अंदर बाइकाट का ऐलान किया था, तो MQM के जो 2013 के 20 लाख वोट थे वो 2018 में 6 लाख रह गए थे। तो अगर इमरान खान की जानिब से कोई इस तरह का ऐलान किया जाता है या तहरीक इंसाफ का वोटर ये समझता है कि उनके वोट की बुकत नहीं रहेगी, तो वो घर बैठ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी दूसरी पार्टी की तरफ शिफ्ट या ट्रांसफर होगा। ठीक है। और जमात की पॉपुलैरिटी में कोई डेंट पड़ा है इन सारे वाकयात के बाद जिनका मैंने जिक्र किया? मेरा तो ख्याल है कि इस हवाले से हमें इलेक्शन डे का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले तक
پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت ہے اس پہ خاصا سوالیہ نشان ہے. پی ٹی آئی نمبر 1 پہ جا رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اپنے اس اسٹرانگ ہولڈ کو پولنگ ڈے کے دن ووٹ میں ٹرانسفر کر پائے گی یا نہیں, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ پہلے بھی میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف تھوڑا سا اوور ریلائی کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اس میں آپ کو ایک بالکل چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ لاہور سے جب لانگ مارچ نکلا تھا تو یہاں سے یاسمین راشد صاحبہ, حماد اظہر صاحب وغیرہ ٹویٹ کر رہے تھے, تو ان ٹویٹس کے اوپر 18-20 ہزار لائکس اور ری ٹویٹس آ رہے تھے. لیکن گراؤنڈ پہ بھاٹی چوک میں اور ادھر ادھر صرف 1000 کے آس پاس لوگ موجود تھے. تو تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا نیگیٹو یا پازیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو کیسے کنورٹ کرنا ہے پریکٹیکلی الیکشن ڈے کے اوپر. ٹھیک ہے ماجد نظامی صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو جوائن کرنے کا. انتخابات کی طرف تمام سیاسی جماعتیں بڑھ رہی ہیں, تمام سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے, آپ کے ووٹ نے یہ ڈیفرنس ڈالنا ہے کہ کون سی جماعت آئے گی اور کون سی جماعت آ کے اس ملک کے اوپر حکمرانی کرے گی. لیکن آپ جس کو بھی ووٹ دیں, آپ کی مرضی ہے, یہ ان سے پوچھ کے ووٹ دیں کہ بھائی پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کا منشور کیا کہتا ہے, عام پاکستانی کے مسائل آپ کس طرح حل کریں گے. اس لیے کہ 75 برسوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہاں پہ اشرافیہ کے مسائل تو حل کرنے کی بات ہوتی ہے, اشرافیہ کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہیں, لیکن عام عوام کے مسائل جو ہیں اب تک وہیں پہ کھڑے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں کوئی بہتری آئے گی. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.